اکثر معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کے مہمان بنتے ہیں تو کوئی میزبان بنتا ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ دعوت کسی کی کرنا، کسی کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا اور کسی کو اپنا مہمان بنانا پسندیدہ عمل ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پسندیدہ عمل ہے۔ خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی کبھی کبھار صحابہ اکرام کے مہمان بنا کرتے تھے، تو آقا کریم جس وقت کسی صحابی کے مہمان بنتے تو اس کی مہمان نوازی کے بعد اس کے ساتھ پیار و محبت کی دعا سے اسے نوازتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی کے ہاں مہمان بنیں اور اس کے گھر میں جائیں اور وہ ہمارا اکرام کرے تو ہم بھی اس کو ایسے ہی مبارک دعاؤں سے نوازیں۔ تو اسی دعا کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں پکی ہوئی روٹی اور روغن زیتون پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور پھر ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اللہ کے روزے دار بندے تمہارے ہاں افطار کیا کریں، اور ابرار الصالحین یعنی نیک وکار لوگ تمہارے ہاں کھانا کھایا کریں، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کیا کریں اور دعائے خیر کیا کریں۔ کتنی پیاری دعا آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت سعد کے لیے کی، اور ہم نے تعلیم دی کہ جب آپ کسی کا مہمان بنے تو وہ آپ کی مہمان نوازی کرے تو اس کو اسی طرح خوبصورت دعا سے نوازے، خوبصورت کلمات کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر معاشرے میں آپ مہمان بنتے ہیں تو مہمان بننے سے پہلے یہ سن لیجئے گا اور اس کو اپنی زندگی میں لائیے گا، انشاءاللہ آپ کا میزبان آپ سے خوش ہوگا اور آئندہ بہترین مہمان نوازی بھی کرے گا۔